اس فرض روزے کو رمضان ہی کے اندر رکھنا ہے۔ ہاں اگر کسی کا روزہ شرعی عذر کی بنا پر چھوٹ گیا تو اس کو قضا کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن ادا کرنے کی ادا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ قضا ہوگا۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو آیا کہ جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان کے مہینے میں اگر رکھا ہوتا تو اس کو جتنا اجر و ثواب ملتا، اب اگر ساری زندگی روزہ رکھ ڈالے تو اس کی تلافی ہونے والی نہیں ہے۔ یہ برکت کس کی ہے بھائی؟ رمضان کی خصوصیت ہے۔ بھائی یہ چیزیں اس لیے بیان کر دینے ہیں کہ ہمیں علم ہو، تاکہ ذرا روزہ رکھنے میں شوق جذبہ ہو اور اس نیت اور رغبت کے ساتھ روزہ رکھا جائے، اس کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ نمبر 5 بڑی اہم چیز ہے، اللہ اکبر، ماہ رمضان ہی سال بھر کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان ہی ایک ایسا مہینہ ہے جب ہی آنے لگتا تو نبی علیہ السلام خطبہ دیتے اور لوگوں کو بشارت سناتے، لوگوں آ گیا مہینہ۔ اللہ اکبر، بشارت کس کی سنائی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، ذرا سوچو، نبی علیہ السلام ماہ رمضان جب قریب آتا تو آپ لوگوں کو بشارت سناتے، آ رہا ہے مقدس مہینہ، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ کس لیے بشارت سناتے؟ یہ مہینہ آتا ہے تو گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، کتنے برکتیں لے کر کے ماہ رمضان آتا ہے۔ اسی لیے بڑی خصوصیت اور اہمیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے اعلان کرتے اور بشارت دیتے لوگوں کو، لوگوں آ گیا برکت والا مہینہ، رمضان کا مہینہ، کسی اور مہینے کی بشارت نہیں۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام نسائی، ابن ابی شیبہ اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا، ذرا الفاظ سنیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ یبشرهم، قال لاصحابہ یبشرهم قد جاءکم رمضان شہر مبارک۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رمضان قریب آتا اور شروع ہونے کو ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے، لے اصحاب یعنی اپنے صحابہ، کیا یبشرہم، بشارت دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو بس کارڈوں پہ آ گیا رمضان مبارک، عید مبارک، دیواروں پر ٹاک دیا گیا لکھ سے رمضان کریم۔ اللہ اکبر، ہمارے یہاں ریڈی میڈ سب کچھ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال لاصحابہ یبشرہم قد جاءکم رمضان شہر مبارک، رمضان قریب ہوا، آپ صحابہ کرام کو خطاب کرتے، یبشرہم، بشارت سنانے کے لیے۔ کیا سنانے کے لیے؟ بشارت دینے کے لیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو قد جاءکم رمضان، رمضان آ گیا، خوشخبری سنا، یبشرہم، بشارت آپ دے رہے ہیں۔ حالانکہ سب کو معلوم رہتا تھا، سب کو معلوم رہتا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، بھائی کون ہے جس کو معلوم نہ ہو؟ سب کو معلوم، لیکن آپ بشار لوگو یبشرہم، بشارت سناتے، قد جاءکم شہر رمضان، رمضان آ گیا، بس سر پہ پہنچ گیا، خوشی کا اظہار، خیر و برکت لے کر کے آ رہا، شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ گیا۔ اور پھر آپ سناتے، افترض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جس کا روزہ اللہ نے تم لوگوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ بشارت کے الفاظ ذرا سنیں، انداز ذرا سنیں، تفتح فیہ ابواب الجنہ، آ گیا رمضان کا مہینہ جس میں جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے، وتفتح وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔
وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں. یہ بشارت کا انداز ہے، رغبت دلاتے. فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے کی عبادت سے افضل ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، یہ مہینہ یوں ہی ضائع نہ چلا جائے. اور اس رات سے لاپرواہ نہیں ہو جانا، کیونکہ اس ایک رات سے جو محروم ہوا پورے رمضان کی خیر و برکت سے اللہ محروم اللہ. یہ بشارت آپ سنا رہے ہیں. قد جاءکم رمضان شہر مبارک ان اللہ قد افترض علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین ففیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. یہ آپ بشارت سناتے اتنی زوردار الفاظ میں اور رغبت بتا کر کے فضیلت سنا رہے. کس بنا پر؟ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لاپرواہ رہو اور یہ چانس تمہارے ہاتھوں سے کیوں بھائی دروازہ بند ہے تب تو داخل ہونا مشکل ہے، جب دروازہ کھلا ہے تو بہتر ایک جلدی یہ کہنے کا مطلب تھا. اگلا اب دروازہ کھل گیا ہے تو بند ہونے کے پہلے پہلے داخل ہو جاؤ. جہنم کے دروازے تو بند ہے، جانے کا کوئی سوال ہی نہیں، صرف ایک ہی چیز کا دروازہ کھلا، وہ کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے اور بشارت سناتے ہوئے کہتے اے لوگو ان ھذا الشہر قد حضرکم، مسلمانوں تمہارے پاس پہنچ چکا ہے. کیا پہنچ چکا ہے؟ یہ مبارک مہینہ رمضان کا آ چکا ہے، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے. اور ہے بھی کیسا مہینہ، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات اللہ نے رکھی ہے کہ جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ. اور اس مہینے میں اللہ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے، اور اس رات میں تو بڑی خیر ہے. جو اس رات کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا ہر قسم کی بھلائی سے محروم. اللہ اکبر. نمبر 6، ماہ رمضان کو نبی علیہ السلام نے برکتوں والا مہینے سے نام، اس مہینے کو جو نام دیا ہے وہ مبارک مہینہ. یہی وہ مہینہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کیا لقب دیا اور کس نام سے یاد کیا؟ مبارک. بڑی برکت والا، اس میں ہر قسم کی برکت ہے. مبارک مہینہ کیوں آپ نے قرار دیا؟ اے لوگو قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک. یہ عام مہینہ نہیں، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اور برکت بھی ماشاءاللہ کیا پوچھنا، دسترخوان بھی برکت ہو جاتی ہے، مسجدوں میں برکت، نمازیوں کی برکت، دسترخوان پر برکت. ارے کیا پوچھتے ہو؟ غریب سے غریب آدمی کے ہاں 2 جوڑے عید پر تیار ہو جاتے، سب رمضانی کی برکت تو ہے. یہ تو ظاہری برکت. تمام ظاہری چیزوں کو ذرا دیکھو، برکت ہی برکت ہے. مسجد میں کبھی برکت سے نماز کے علاوہ رہی، لیکن رمضان آج ذرا دیکھو کیسے دسترخوان بچھاتے ہیں. برکت ہی برکت، ظاہری برکت. اور ماشاءاللہ مانوی برکت. انسان تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل میں برکت دے کر کے بہت بڑا اجر و ثواب دے دیتے ہیں. صرف مادی ہی برکت نہیں ہے، مادی اور مانوی ہر قسم کی عمل میں برکت. برکت نہیں میرے بھائی، وقت میں برکت نہیں ہے. ابھی ان سے کہا جائے او بس کیا بتائیں، رات کو دیر تک جگتے ہیں، صبح ڈیوٹی پہ جانا رہتا